پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کل ہونے جا رہے ہیں۔ سلسلے میں آج کاغذات نامزدگی کی وصولی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ عمران خان کے نامزد کردہ امیدوار برائے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرا دیے ہیں۔ پچھلے ہفتے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو 20 دن میں دوبارہ انٹر پارٹی الیکشن کروانے کے احکامات جاری کیے تھے اور ساتھ ہی کہا تھا اگر ایسا نہ کیا گیا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا۔ 2 روز قبل پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے پارٹی کی باغ دوڑ ایک نووارد بیرسٹر گوہر علی خان کو سونپ دی تھی۔ اس کے بعد سے پارٹی کے اندر خلفشار کی چیمگوئیاں جاری ہیں۔ قانونی اور سیاسی اعتبار سے یقینی طور پہ پی ٹی آئی کے لیے مشکل وقت ہے۔ عمران خان تقریباً 4 ماہ سے جیل میں ہیں۔ توشہ کیس میں ان کی سزا معطل ہے، تاہم نااہلی برقرار ہے، جس کی وجہ سے وہ پارٹی کے چیئرمین کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے بعد پارٹی کے بیشتر سینئر اراکین یا تو جیل میں ہیں یا روپوش یا پھر عمران خان کی دسترس سے باہر۔ کچھ نے دوسری پارٹیز میں بھی شمولیت اختیار کر لی ہے یا سرے سے سیاست ہی چھوڑ دی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ پارٹی میں کئی ایسے افراد اب بھی موجود ہیں جن کی پارٹی سے طویل رفاقت تھی۔ اس کے باوجود بیرسٹر گوہر علی خان کو پارٹی کا عبوری چیئرمین کیوں اور کیسے بنایا گیا؟ اطلاعات ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کی دھڑے بندی کا شکار ہے۔ کئی سینئر اراکین کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے احکامات کی روشنی میں پارٹی کو مجبوراً دوبارہ انٹر پارٹی کے انتخابات کرانے پڑ رہے ہیں تاکہ بلے کے نشان کو محفوظ بنایا جا سکے۔ دوسری جانب سینئر ارکان کو یہ بھی شکایت ہے کہ پارٹی میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ایک دم اوپر آ گئے ہیں جبکہ پارٹی سے ان کے تعلق کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر کی نامزدگی ایک ایسی ہی عمل ہے جیسی عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ اچانک عثمان بزدار کی نامزدگی کر دی تھی۔ عمران خان کا یہ فیصلہ کمپیٹنس کی بنیاد پہ نہیں بلکہ کنسنسس کی بنیاد پر ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین میں سے ایک ہے اور سپریم کورٹ آف بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر جناب حامد خان ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ فرمائیے گا کہ آپ جیسے بانی اراکین ہیں پی ٹی آئی کے اندر اور بہت دوسرے کئی سینئر ترین اراکین ہیں، اس کے باوجود آپ کا کیا خیال ہے کہ خان صاحب نے کیوں ایک نووارد کو اپنی جگہ اپنا جانشین چاہے عبوری حیثیت میں منتخب کیا ہو یا اس کو نامنیٹ کیا ہو، ایسا کیوں کرا انہوں نے؟ دیکھیے یہ سارا کچھ عبوری کیا گیا ہے اور اس میں کوئی ایسی پارٹی کے اندر خلفشار نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ کرنے کی ضرورت ہے آنے والے وقت میں۔ اس کے لیے ہمیں اس چیئرمین کی عبوری چیئرمین کی ضرورت ہے جو کاغذات دستخط کر سکتا ہو، جو کہ روزمرہ کے کچھ معاملات طے کر سکتا ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے جتنے سینئر عہدیدار تھے بیشتر جو ہیں وہ بشمول چیئرمین کے، وائس چیئرمین کے، پریزیڈنٹ کے اور جتنے ہمارے پارٹی کے جو سینئر ارکان ہیں یا وہ مختلف وقتوں پر پارٹی کے اہم عہدے پر رہے ہیں، وہ سارے اس وقت یا جیل میں ہیں یا پھر مجبور ہیں روپوش ہونے کے لیے یا زیر زمین ہونے کے لیے۔ اس لیے ان حالات میں جو فنکشنل کام ہیں جیسے کہ ٹکٹوں کے ایوارڈ ہو گیا یا دستخط کرانے ہو گئے پارٹی کے بہاف پر کسی لیٹر پر، اس کے لیے ہمیں ایک فنکشنل چیئرمین چاہیے۔ اس کے لیے خان صاحب نے نامزد کر دیا ہے۔ چیئرمین وہ خود ہی ہیں، چیئرمین وہی رہیں گے، لیکن اس وقت ایک قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے محض قانونی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا انتخاب کیا گیا ہے کیونکہ وہ قانون دان بھی ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ اب جو الیکشن کا مرحلہ ہے اس میں چند چیزیں تو کلیئر ہیں کہ خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر سیٹ پہ الیکشن لڑا جائے گا، مکمل طور پہ حصہ لیا جائے گا، کسی صورت میں الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ وہ پارٹی ہے جو کہ بدترین اپنی جو جب سے اس نے جنم لیا ہے اس کے بعد کے بدترین بحران کا شکار ہے، جیسے کہ بھی آپ نے بھی تصدیق کی کہ اس کے تقریباً تمام کلیدی رہنما یا تو گرفتار ہیں یا روپوش ہیں، زیر زمین ہیں، یا یہ کہ وہ مختلف کیفیات کے اندر دوسری جماعتوں میں چلے گئے، اکثر نے سیاست چھوڑ دی ہے۔ یہ ایک نیا جنم ہے پی ٹی آئی کا ایک طرح سے دیکھا جائے تو، اور پھر سامنے الیکشنز کھڑے ہیں اور خود خان صاحب جیل میں ہیں، تو اس پورے مرحلے کو اس کو ایک الیکشنرنگ میں ڈالنا یہ بہت ایک ہمالیائی چیلنج ہے۔ ویسے تو بالکل صحیح کہتے ہیں،
یہ بہت بڑی آزمائش ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف پر اس وقت ہو رہی ہے اور نافذ کی جا رہی ہے۔ بہت بڑی زیادتیاں ہیں، پاکستان کی تاریخ کی ایک سب سے بڑی وکٹمائزیشن اس وقت ہو رہی ہے اس سیاسی جماعت کے ساتھ جو ملک میں اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس سیاسی لیڈر کے ساتھ جو کہ ملک میں سب سے زیادہ پاپولر سیاسی لیڈر ہے۔ یہ جان بوجھ کر ایک سیاسی جماعت کو اور ایک سیاسی لیڈر کو جو کہ لوگوں میں بہت زیادہ ہردل عزیز ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سیاست کا ایک بہت اہم موڑ ہے کہ اس سے زیادہ زیادتی کسی پر ہو نہیں سکتی سیاست میں، جو کہ اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو قانونی مسائل ہیں اس کی وجہ سے صرف جو پی ٹی آئی کے نامور رہنما ہیں یا جو چیدہ کلیدی رہنما ہیں ان میں صرف عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے کیونکہ ان کی توشہ خانہ کیس میں نااہلی ہو چکی ہے۔ باقی جتنی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ جیل میں ہے یا مقدمات کی زد میں ہے یا ان پہ کوئی اور نئے کیسز ہیں، ان میں سے کوئی ایک نامور کو ایسی شخصیت نہیں جو الیکشن نہیں لڑ سکتی، تو وہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی لڑیں گے اور قومی الیکشن بھی لڑیں گے وہ سب لوگ۔ صحیح ہے بات، وہ بالکل لڑیں گے، ان کا حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن لڑے۔ ان جو کانوکٹ نہیں ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں، چاہے ان کو جیل میں رکھا ہے، ڈیٹینشن میں رکھا ہے یا جو بھی ان کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں توشہ خانہ کیس میں بھی بہت زیادتی ہوئی ہے، جس انداز سے کنوکشن کی گئی، جلدی ٹرائل نبھایا گیا اور اس کے بعد پھر اپیل میں صرف سینٹنس سسپینڈ کی گئی، کنوکشن نہیں کی گئی، یہ بھی بہت زیادتی تھی۔ بہر صورت ہم ہر قسم کی زیادتی، ہر قسم کی ناانصافی کو اس وقت برداشت کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم قوم کی خاطر ہم پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو موقع دیا جائے کہ وہ ہر پارٹی کو جس کو چاہے اور جس پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو چاہے وہ ووٹ دے۔ اب جو حکمت عملی ترتیب دینی ہے، کیونکہ کوئی خان صاحب کوئی پراپر کوئی میٹنگ تو نہیں کر سکتی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، اور کہ الیکشن اسٹریٹجی ہے، پھر الیکشن کے لحاظ سے دسیوں بہت کلیدی فیصلے اور اقدامات کرنے ہوتے ہیں، یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ گوہر علی خان صاحب اس کو لیڈ کریں گے؟ جی، گوہر علی خان صاحب اپنا ایک رول پلے کریں گے، لیکن بہرحال اس میں اور لوگ بھی، بے شک وہ کچھ لوگ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، وہ اپنا رول پلے کریں گے، اور اس صورت میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اریسٹڈ نہیں ہیں، وہ بھی اپنا کام کریں گے۔ لہٰذا امید ہے کہ جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ پارٹی کے لیے اور ملک کے لیے خاطر خواہ ہوگی۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک طویل اور غیر معمولی خط تحریر کیا ہے عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، عدالتی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اس کی اہمیت بتائیے، اور کیا آپ کو توقع ہے کہ اس کا جواب دیں گے چیف جسٹس آف پاکستان یا اس کے حوالے سے کوئی ایکشن لیں گے؟ دیکھیے، یہ جو بات عمران خان صاحب نے کی ہے وہ انہوں نے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کہتے ہیں، آرٹیکل 184(3) بنیادی طور پہ سپریم کورٹ کو جورسڈکشن دی گئی ہے کہ جہاں فنڈامنٹل رائٹس کی بہت بڑی تعداد میں یہ بہت عام علاقے میں جب خلاف ورزی ہو تو سپریم کورٹ جو ہے نہ صرف درخواست پہ بلکہ سو موٹو بھی لے سکتی ہے۔ تو خطوط اس قسم کے بھیجے جاتے ہیں تاکہ چیف جسٹس چاہے تو اس میں سو موٹو اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کر سکتا ہے۔ میرے نزدیک یہ بہت مناسب موقع ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی کے ہزاروں ورکرز، سینکڑوں خواتین جو ہیں اس وقت انلیگلی اور بہت غلط طریقے سے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، بنیادی حقوق کو پامال کرتے ہوئے جس طرح ان کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے، اور اس خط کی بنیاد پر
سب سے جو ہردل عزیز سیاسی لیڈر جب لکھ رہا ہے کہ یہ میری پارٹی کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا، کیونکہ ہیومن رائٹس سیل جو بنایا گیا ہے سپریم کورٹ میں، ان میں اس قسم کے خطوط وصول ہوتے ہیں۔ مگر خان صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ اس حوالے سے ایک درخواست ہے بیرسٹر اعتزاز احسن نے بھی انہی معاملات پہ سپریم کورٹ پہ داخل کرائی تھی، مگر اس پہ اعتراض لگ گیا رجسٹرار کا اور وہ معاملہ ویسے ہی ختم ہو گیا۔ کتنی آپ کو امید ہے کہ ان معاملات پہ، اور ویسے بھی سو موٹو کے پاورز اب چیف جسٹس کے پاس نہیں ہیں، ان تمام پس منظر میں اعتزاز احسن صاحب کی درخواست اور یہ تمام معاملات کے پس منظر میں کہ اس جو آواز ہے یا یہ جو درخواست ہے، اس کی کوئی پذیرائی ہوگی، کوئی مثبت پذیرائی ہوگی سپریم کورٹ سے؟ دیکھیے، وہ درخواست ایک اور چیز ہے۔ درخواست ایک فارمل آرٹیکل 184(3) کی درخواست ہوتی ہے، اس پہ اعتراضات بھی لگتے ہیں، ان پر اپیلیں بھی سنی جاتی ہیں، وہ ایک اور بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ درخواست بھی جو تھی اس پر ایکشن لینا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو۔ اسی طرح جو خط ہے اور ایک پولیٹیکل لیڈر کی طرف سے، اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے، اس پر سو موٹو ایکشن لینا چاہیے۔ دیکھیے، اگر نہیں بھی ہے چیف جسٹس کے اکیلے کے پاس تو وہ 3 ججز کے، ان کے ساتھ 2 اور ججز، سینئر ججز کے پاس اختیار تو ہے، لیکن وہ معاملہ تو چیف جسٹس نے ان کے سامنے لے کے آنا ہے کہ یہ خط موصول ہوا ہے، آپ بتائیے کیا اس کا سو موٹو نوٹس لے کہ نہ لیں اور اس کو فکس کریں کہ نہ کریں۔ تو اس لیے چیف جسٹس ہی ریلیونٹ اتھارٹی ہے جس کو اس قسم کے خط ایڈریس کیے جا سکتے ہیں۔ مگر ایک درخواست جو سپریم کورٹ پہ جس کی سماعت ہو رہی تھی، اور وہ عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے، وہ معاملہ تو آگے نہیں بڑھا ہے، اس میں تو اب ڈیٹ پڑ گئی ہے۔ دیکھیے، بہت سارے ایسے معاملات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر جلد ایکشن لینا چاہیے۔ ابھی تک تو جو کچھ ہوا ہے اس سے وہ تسلی بخش نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی توقع کرتے ہیں نئے چیف جسٹس صاحب سے کہ ان معاملات میں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بنیادی حقوق کی بات کی ہے، انہوں نے ہمیشہ آئین کی بات کی ہے، انہوں نے ہمیشہ آئین کی سربلندی کی بات کی ہے، ہمیشہ ہر فورم پر۔ ہمیں توقع ہے کہ وہ انشاءاللہ اپنے چیف جسٹس ہوتے ہوئے بنیادی حقوق اور آئین کی سربلندی کے لیے اور آئین کی سرفرازی کے لیے بالکل اپنا رول ادا کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ خان صاحب۔ حامد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، بانی رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ کمرشل بریک۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بالآخر نئی حلقہ بندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک قدم پاکستان الیکشن کے قریب اور ہو گیا ہے۔ 8 فروری کو الیکشن، پتھر پر لکیر ہے، یہ کہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، الیکشن کمیشن بھی اسی اپنے تاریخ پر اور اسی معاملے پہ مکمل طور پہ کاربند ہے کہ 8 فروری کو ہی الیکشن ہونے ہیں۔ اس نئی ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ 8 فروری 2024 کو ملک گیر عام انتخابات کی راہ میں حائل ایک اور رکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے نئی مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر حتمی حلقہ بندیوں کی فہرست بھی جاری کر دی۔ نئی حلقہ بندیوں کے تحت قومی اسمبلی کی 6 نشستیں کم ہو گئی۔ اب قومی اسمبلی کی 266 اور صوبائی اسمبلی کی 593 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ قومی اسمبلی کا ایوان اب 342 کے بجائے اب 336 ارکان پر مشتمل ہوگا، جس کے بعد آئندہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے انتخابات کے لیے 172 کے بجائے 169 اراکین کی حمایت درکار ہوگی۔ اب اگلے مرحلے میں الیکشن کمیشن کو 16 دسمبر سے قبل الیکشن شیڈیول جاری کرنا ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن کو انتخابات کے انعقاد کے لیے 54 روز درکار ہوں گے۔ اب پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141، سندھ میں 51، بلوچستان میں 16، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 3 نشستیں ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی میں خواتین کی 60 اور اقلیتوں کی 10 نشستیں مخصوص ہوں گی۔ اسی کے ساتھ قبائلی اضلاع کے 6 نشستوں کے اضافے سے کے پی کی قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 39 سے بڑھ کر 45 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب کراچی کی قومی اسمبلی میں نشستوں کی تعداد 21 سے بڑھ کر اب 22 ہو گئی ہے۔ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق پنجاب اسمبلی کی جنرل نشستوں کی تعداد 297 ہوگی، سندھ اسمبلی کی 130،
KPK کی 115 اور بلوچستان اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 51 ہوگی۔ آج حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے بتایا گیا کہ نئی حلقہ بندیاں شائع ہو چکی ہیں، باقی سب کچھ بھی اپنے وقت پر ہی ہوگا۔ ہم سب کچھ اپنے وقت پر اور اس سے پہلے کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن شیڈیول اور اس کے علاوہ ROs، DROs اور ان کی تمام تعیناتی بھی وقت پر ہی ہوگی۔ اس سے قبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 90 روز میں الیکشن سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران واضح کیا تھا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان پتھر پر لکیر تصور کیا جائے گا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم تاریخ بدلنے نہیں دیں گے اور اسی تاریخ پر انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنوائیں گے۔ اس صورتحال میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈار۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حلقہ بندیوں کا بھی اعلان ہو گیا اور یہ الیکشن کی جانب ایک بڑا قدم ہے، کتنا اہم قدم ہے یہ، اور اس کے ساتھ ہی اب اس کے بعد اب جو مرحلہ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا اور اب ہم کس طرح سے مرحلہ وار الیکشن کی جانب بڑھیں گے؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے وقت مقررہ پہ جو ٹائم انہوں نے فکس کیا تھا کہ 30 نومبر کو وہ انتخابی جو حلقہ بندیاں ہیں ان کا حتمی اعلان کر دیں گے، تو انہوں نے وقت پہ اس کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی جو انتخابی پروگرام کے حصے ہیں وہ بھی اسی حساب سے چلیں گے، اس سے یقین ذرا مضبوط ہوتا ہے۔ اب اگلا تو پروگرام بات یہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ڈیٹیلڈ انتخابی پروگرام ہے اس کا اعلان کریں، جو 54 روز پہ محیط ہوتا ہے، اور وہ 8 فروری کو کنکلوڈ ہوگا جب پولنگ ڈے ہوگا۔ تو اس حساب سے اگر دیر سے دیر بھی پروگرام کا اناؤنسمنٹ کریں تو غالباً یہ 14 دسمبر کو انہیں اعلان کرنا پڑے گا، لیکن امید یہ کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تاکہ یہ اپنے وقت پہ کنکلوڈ ہو سکے جو پولنگ ڈے کا کام ہے۔ اچھا یہ فرمائیے، جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی کلیدی سیاسی رہنما اور سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، جو اس وقت قانونی پوزیشن ہے، عدالتی پوزیشن ہے، کیا نواز شریف صاحب اب جب کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا وقت آئے گا، آج کی سچویشن میں کیا وہ کاغذات نامزدگی داخل کر سکتے ہیں؟ اور اگر عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے، وہ جو کہ چیلنج ہوئی ہے، سزا تو ان کی معطل ہے، نااہلی معطل نہیں تھی، وہ اب معطل ہونے کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہے، وہ اگر معطل ہو جاتی ہے نااہلی، تو کیا عمران خان صاحب بھی اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرا سکیں گے؟ تو نواز شریف صاحب اور عمران خان کی کیا سچویشن ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اسی وجہ سے غالباً پروگرام کو اناؤنس کرنے میں دیر ہو رہی ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نامینیشن پیپرز داخل کرنے کی جو تاریخ ہے وہ جتنی دیر سے ہو سکے اتنی دیر ہونی چاہیے۔ یعنی اسی لیے 15 دسمبر تو لاسٹ ہے دن جس دن وہ اناؤنس کر سکتے ہیں پروگرام۔ تو اگر وہ پروگرام 15 دسمبر کو اناؤنس کرتے ہیں تو اس کے 6 روز کے بعد جو نامینیشن پیپرز ہیں ان کو داخل کرنے کا آخری دن ہوتا ہے، یعنی 21 دسمبر۔ تو 21 دسمبر تک اگر کسی شخص کی کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن کی جو بھی صورتحال ہوگی اس کے مطابق وہ نامینیشن پیپرز داخل کرا سکیں گے یا نہیں کرا سکیں گے۔ اگر عدالت کی طرف سے ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے کسی کی تو وہ داخل کرا دیں گے، اگر نہیں ختم ہوتی تو 21 دسمبر غالباً وہ آخری ڈیٹ ہوگی جس کے بعد شاید نامینیشن پیپرز داخل نہیں ہو پائیں گے۔ مگر بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے نا، 2 سابق وزرائے اعظم جو ہیں ہمارے، ان پر نااہلیت کی تلوار لٹک رہی ہے اس وقت، دونوں نااہل ہیں قانون حوالے سے، اور اس نااہلی کے باوجود اور ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف اور عمران خان اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائیں گے۔ مطلب سمپل بات یہ ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں گے، ابھی تک اس بات کا ہمیں یقینی ہمیں نہیں علم ہے۔ نہیں، عمران خان صاحب یا کوئی بھی نواز شریف صاحب یا کوئی بھی جب کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں تو ریٹرننگ آفیسر کو اسی وقت ان کی ابتدائی جانچ پڑتال کرنی ہوتی ہے، اور کچھ جانچ پڑتال ایسی ہے جو کچھ دیر کے بعد بھی ہوتی ہے، یعنی وہ ایکسیپٹ ہو بھی جاتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کا ٹائم ہوتا ہے، کچھ دن ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ان نامینیشن پیپرز کی قبولیت یا عدم قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جمع تو وہ شاید کرا سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے کیس میں تھوڑی سی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے کہ وہ کہتے ہیں 5 سال کا وقت گزر گیا ہے، لیکن وہ کہا گیا ہے کہ انتخابی قوانین میں بھی ترمیم ہو گئی ہے، اب وہ 5 سال کی نااہلی ہے، وہ پورے تاحیات نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن ہے
کہ وہ تاحیات نااہلی ہے تو اس کے لیے ایک عام قانون کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. تو آئینی ترمیم تو نہیں ہوئی, تو اس بارے میں شاید پھر سپریم کورٹ کو انٹرپریٹیشن کی طرف جانا پڑے گا, لیکن اس کے بارے میں ابتدائی فیصلہ تو ریٹرننگ آفیسر ہی کرے گا, جو اسی دن ہو سکتا ہے جب وہ پیپر وصول کرے, اور پھر یا بعد میں ہو سکتا ہے. اور ان کے خلاف بھی آپ کو معلوم ہے کہ اپیلیں ہو جاتی ہیں کورٹس کے اندر, ٹرائیبیونلز کے اندر. ہمارے ٹرائیبیونلز کے اندر بھی پیپر اگر منظور نہ کیا جائے تو ان کی اپیل ہو سکتی ہے, تو وہ ٹرائیبیونلز پھر اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں. اگر وہ ٹرائیبیونلز کا فیصلہ بھی قبول نہ ہو تو پھر کورٹس میں بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ پروسیس ذرا لمبا بھی ہو سکتا ہے اس کو. اس میں بعض اوقات تو بالکل آخری دن کے قریب جب وہ بیلٹ پیپر چھپنے والے ہوتے ہیں اس دن کورٹ کا فیصلہ آتا ہے, تو پھر بیلٹ پیپر کو تبدیل کیا جاتا ہے. تو اس لیے کچھ دنوں کا مارجن تو ہے, لیکن ابتدائی طور پہ میرے خیال میں دونوں امیدوار جن کا آپ نے نام لیا ہے وہ اپنے نامینیشن پیپر جمع کرانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. لیکن اب جو اس وقت گراؤنڈ کی سچویشن ہے, الیکشن سے 2 ماہ قبل الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی مبصرین کو بھی اجازت ہوگی, وہ بھی تشریف لا سکتے ہیں, پاکستان کے الیکشن پروسیس کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے مقامی جو لوگ ہیں, میڈیا ہے, انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, الیکشن سے متعلق تنظیم ہے, پل ڈاٹ ہے, آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. اب الیکشن والے دن اور پھر الیکشن کے بعد جو ہوگا وہ تو ابھی عمل باقی ہے. الیکشن سے پہلے کی بھی جو صورتحال ہوتی ہے اس کو بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں. جو اس وقت کی صورتحال ہے مجموعی طور پہ, سیاسی صورتحال جو ہے الیکشن کے حوالے سے الیکشن میں جانے کے لیے, تو کیا پل ڈاٹ اور آپ کے جو تجربہ ہے کہ بین الاقوامی تنظیمیں جو ہیں اس صورتحال میں, جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کو ایک فری فیئر الیکشن کا ماحول ڈکلیئر کریں گے, اسے ایک لیول پلینگ فیلڈ سمجھا جائے گا, اور کیا اس کی صحت کے اعتبار سے آج جو صورتحال ہے اس پر تو سوالات نہیں اٹھیں گے؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے کامران صاحب. ماضی میں بھی جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ لیول تو نہیں رہی, اس میں بھی کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی نشانہ بنتی رہی ہے. تو اب بھی مجھے کوئی لیول پلینگ فیلڈ تو آئیڈیلی نظر نہیں آ رہی. آئندہ آنے والے دنوں میں اگر الیکشن کمیشن اپنے آپ کو ایگزرٹ کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بنا لیتا ہے کہ کسی پارٹی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, ٹھیک ہے کچھ لوگ جن کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں, جن کے اوپر سنگین الزامات ہیں, وہ اپنا قانون اور انصاف اپنا کورس وہاں اڈاپٹ کرے. لیکن جو پارٹی ہے, اگر چونکہ وہ غیر قانونی تو نہیں ہے, پارٹی تحریک انصاف ایک قانونی پارٹی ہے, تو اس پارٹی کو اپنے قانون کے مطابق وہ تمام حقوق حاصل ہونے چاہیے جو دوسری پارٹیوں کو ہیں. البتہ انڈیویجولز جن کے اوپر مقدمے ہیں اور جن کو عدالت کے پروسیس کے مطابق کوئی سزا ہوتی ہے, ان کی بات الگ ہے, لیکن کسی پارٹی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے, اور الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے کہ اس کو یقینی بنائے. بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ ہے کمرشل بریک. اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں, اس کے بعد اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں. خدا کا شکر ہے کہ SIFC کے تحت ملکی معیشت میں غیر ملکی انویسٹمنٹ, مقامی صنعتوں کی ترقی اور دیمک زدہ قومی اداروں کی نجکاری کے مشن کا آغاز اب ہو گیا ہے. معاشی استحکام کے لیے نگراں حکومت میں پوری ریاست کی مثالی شمولیت کا جوش و جذبہ سامنے آ رہا ہے, اور معیشت بحالی کے اس سفر کی ضامن افواج پاکستان ہے, اور اس عظیم مشن کے میر کارواں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ہیں. بلا شبہ معیشت کو انرجائز کرنے کے لیے ملک میں نئی سرمایہ کاری شامل کرنے کی اشد ضرورت ہے, تو دوسری جانب ملکی خزانے کی خون چوس قومی کارپوریشن سے جان چھڑانی بھی ہے. IMF نے بھی SOEs کی گورننس اور خاص طور پہ انرجی کے شعبے میں اسٹرکچرل ریفارمز کو اشد ضروری قرار دیا ہے, کیونکہ حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصانات سالانہ 500 ارب تک پہنچ چکے ہیں, اور اب PIA, ریلوے, پاکستان اسٹیلز, بجلی کی تقسیم کار کمپنیز, ڈسکوز کا مجموعی سالانہ نقصانہ 10 سینکڑوں ارب میں ہے. ان اداروں کی بحالی کے لیے مختلف حکومتوں نے کھربوں روپے خرچ کیے, لیکن مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. یہ اس کے مصداق ہے, اور اسی ادارے کے خسارے کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں اسی وجہ سے, اور صرف PIA کا مجموعی خسارہ آج 713 ارب روپے سے بڑھ چکا ہے. تاہم حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ SIFC نے خسارے میں چلنے والی SOEs کی نجکاری کے لیے اب کمر باندھ لی ہے. دیوالیہ PIA سے جان چھڑانا اول ترجیح ہے, اور PIA کی پرائیویٹائزیشن کے لیے
برطانوی کنسورشیم ENY نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ یہ کنسورشیم PIA کے قرضے، خسارے، واجبات اور اثاثوں کا تخمینہ لگا رہے ہیں۔ PIA کے قومی اور بین الاقوامی معاہدوں کے قانونی معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت بجلی کی تقسیم کرنے والی سرکاری ڈسکوز بھی قومی خزانے پر بھاری بوجھ اور حکومتی نااہلی کی زندہ مثالیں بن چکی ہیں۔ بجلی کی پیداوار، ان کی ترسیل اور بلوں کی وصولی کا نظام تہس نہس ہے۔ ڈسکوز کو نیا جنم دینے کے لیے ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی آج کیفیت ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے بغیر کسی بھی ہیزیٹیشن سے، اور یہ بات ہم بالکل یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ SIFC کے ون ونڈو ون اسٹاپ نظام سے نجکاری میں آسانی پیدا کرنے کے عمل کا آغاز ہو رہا ہے، اور بہرحال ایک نئے نظام کے تحت ایک بہت بڑے مشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کے لیے نگراں وفاقی وزیر جناب فواد حسن فواد نجکاری کی منسٹری کو اور اس سے منسلک جو دوسرے ادارے ہیں وہ اس کی صدارت کر رہے ہیں، وہ مشن کو لیڈ کر رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کا، SOEs کو ریفائن کرنے کا۔ PIA سمیت قومی خزانے میں بوجھ بننے والی تمام سرکاری کارپوریشن کی تیز رفتار نجکاری اولین مشن ہے، اور لگتا یہ ہے کہ الیکشن کے بعد نئی حکومت میں بھی شاید فواد حسن فواد صاحب تیز رفتار نجکاری پلان کا یہ تسلسل جاری رکھیں گے۔ آج وفاقی وزیر جناب فواد حسن فواد کی صدارت میں نجکاری کمیشن کا بورڈ کا اجلاس بھی ہوا، جس میں PIA کی ملکیت کی روز بیلٹ کی نجکاری اور جوائنٹ وینچرز ڈیولپمنٹ کے لیے مالیاتی مشیر کی فائنینشیل ایڈوائزر کی تقرری بھی ہوئی ہے، جبکہ نندی پور پاور پلانٹ اور گنڈو پاور پلانٹ کو اس کی پرائیویٹائزیشن فہرست سے ڈی لسٹ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ فواد حسن فواد صاحب کی قیادت میں ملک کے معاشی ڈھانچے میں جان ڈالنے کا سفر قدم ضرور ہے، لیکن اس انقلابی مشن پر اس کی روح کے مطابق تسلسل کے ساتھ عمل کا آغاز ہو گیا ہے، اور اگر یہ جاری رہتا ہے تو پھر پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ اور یہ پوچھیں گے، جس کے لیے ہم نے خاص طور پہ دعوت دی ہے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے محترم فواد حسن فواد، نگران وفاقی وزیر نجکاری اور دوسرے تمام جو اس سے منسلک ادارے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک مشن ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور آپ اس سے زیادہ شاید حکومت میں کوئی اس پورے معاملے کو نہیں جانتا، کیونکہ جو آپ کا پرانا ایکسپیرینس ہے اس کے لحاظ سے یہ ہے۔ ہم بھی پچھلے 15 سال سے اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، ہم نے باتیں بہت سن لی ہیں، اور آپ بھی اس کے عینی شاہد ہیں، بلکہ آپ اس میں آپ جانتے ہیں اس کو اچھی طرح سے۔ ہم کیوں اس بات پہ یقین کریں کہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی یہ مشن جو ہے یہ کوئی عملی جو صورتحال پیدا کرے گا، اور ہم اس میں واقعی کوئی ہیڈ وے دیکھیں گے؟ شکریہ کامران بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ سے یا اس سے پہلے جتنے بھی موقع ہوئے اور نجکاری کی بات ہوئی، اس سے جو کلیدی فرق ہے اس مرتبہ وہ 2-3 چیزوں کا ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ یہ ایک نگران حکومت ہے، اور پہلی مرتبہ قانون کے ذریعے نگران حکومت کو یہ اختیار دیا گیا۔ حکومت نے، پچھلی منتخب حکومت نے جانے سے پہلے یہ اختیار دیا کہ نگران حکومت جو نجکاری کا کام ہے اس کو جاری بھی رکھ سکتی ہے اور پائے تکمیل تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ اختیار نگران حکومت کے پاس، پارلیمنٹ نے اس کی اجازت دی، پارلیمنٹ نے اس کی اجازت دی، اور وہ جانے سے پہلے قانون بنا کے گئے۔ یہ پہلی بنیادی فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، اور یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی، فرق یہ ہے کہ اس میں شاید ہم اپنی معاشی حالت کے لحاظ سے اس نوبت تک اس ملک کو لے آئے ہیں، مسلسل بد انتظامی کی وجہ سے، خاص طور پہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی، ان کی مسلسل بد انتظامی کی وجہ سے وہاں پہ لے کے آئے ہیں جہاں پہ اب دوسری آپشن کامران بھائی ٹیبل پہ نہیں ہے۔ سوال یہی ہے کہ آپ نے ان خسارے میں چلنے والے اداروں کو نجکاری کے عمل سے گزار کے منفعت بخش ادارہ بنا کے پاکستان کو بچانا ہے، یا آپ نے ان کے خساروں کا بوجھ برداشت کرتے کرتے پاکستان کو ڈبو دینا؟ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی، چاہے وہ کوئی سیاسی حکومت، جی بالکل لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہے۔ آپ جس وقت چاہیں، جس فورم پہ چاہیں، میں کہتا ہوں بشک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے نجکاری، میں ان کے سامنے بیٹھ کے بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے کوئی آلٹرنیٹ طریقہ بتائیں، کوئی ایسی صورت بتائیں جس میں یہ ادارے جو ہم نے، جس پہ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیے، 10 ہزاروں ارب جس میں ہم نے جھونک دیے ہیں پچھلے کئی سالوں کے دوران، آج ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ہر سال ہم مزید ان کو سبسڈیز دیتے ہیں، ہم مزید ان کا خسارہ برداشت کرتے ہیں، ہم مزید ان کے لیے قرضوں کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ہزاروں ارب کا خسارہ ہر سال مزید ہوتا ہے، اور وہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی ایک ادارہ مجھے آپ بتائیں
جو سرکاری انتظام میں چل رہا ہو، جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے پچھلے 5 سالوں میں یا اس سے پچھلے 5 سالوں میں یا اس سے پچھلے 5 سالوں میں بہتری کی، تو یا تو یہ نا کہ ہمارے سامنے کوئی ایسی ایک مثال ہو کہ جی تو فواز صاحب دیکھیں یہ پس منظر بہت اہم ہے، اور یہ پس منظر کیونکہ ہم بھی اپنے ناظرین کو 15 سال سے بتا رہے ہیں، اس میں خرابی ہی ہوتی چلی گئی ہے۔ اب ہمیں رپورٹ یہ کرنا ہے، کیونکہ کئی فرنٹس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایس آئی ایف سی موجودہ حکومت جو ہے وہ بہت ہی میننگ فل اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کو بالکل ریکگنائز کرنا چاہیے۔ پچھلے 3-4 ماہ کے دوران اکنامک سٹیبلٹی سے لے کے دسیوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ آتی نظر آ رہی ہیں، اس لیے ہمارا بھی ٹرسٹ یہ ہے کہ اس ماحول پہ بھی، اس مشن پہ بھی جو ہے کوئی بہت ہی سالڈ اور ایک سنسیئر ایفرٹ ہے وہ جو جاری ہے۔ جی بالکل۔ اس میں جو ہیڈ وے کے جو امکانات ہیں اور جو ہمیں جو چیزیں باقی ٹینجیبل ہو گئی ہیں وہ ہمیں ذرا آگاہ کیجیے۔ جی دیکھیے میں آپ کو، اور بڑی سادہ ہے، آپ پی آئی اے کی نجکاری کی بات میرے خیال ہے پچھلے 20 سال سے آپ سن رہے ہیں، اور ان تمام لوگوں کی طرح جو معیشت کو اور معیشت سے جڑے معاملات کو آپ کی طرح سمجھتے ہیں، آپ نے پچھلے 20 سال میں یہ بارہا کہا ہے، اسی پروگرام میں میں نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب 20 سال سے بات تو ہو رہی تھی، لیکن عملی طور پہ کسی قدم کا سوائے ایک کہ 2016-17 میں ایک قانون لایا گیا جس میں پی آئی اے کی، جس کو آپ سمجھیں کہ نجکاری کا وہ پہلا قدم تھا، یہ راہ ہموار کی گئی کہ ایک کارپوریشن بنا کے، اس کو ایک کمپنی بنا کے اور اس کی نجکاری کی جا سکے۔ اس سے پہلے تو صرف بات چیت ہوتی رہی، سٹرکچر ہی نہیں تھا جس میں اس کی نجکاری کی جا سکے، لیکن اس کے بعد وہ معاملہ وہیں پہ رک گیا۔ تب سے لے کے اور 2023 کے ستمبر تک جب تک ہم آئے، اس وقت تک اس سے آگے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ آج الحمدللہ مجھے آئے ہوئے تقریباً 10 ہفتے ہوئے ہیں، اور 10 ہفتے کے دوران یہ کچھ ہوا ہے کہ مالیاتی مشیر کا نہ صرف یہ کہ تقرر ہو گیا ہے، بلکہ انہوں نے اس وقت دن رات کی بنیاد پہ وہ پی آئی اے کے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تاکہ تمام پری ریکوزٹس جو ہیں اس کی نجکاری کے وہ پورے کیے جائیں۔ ان کا ایک پورا کنسورٹیم ہے جس کو لیڈ ای وائی کری، لیکن ان کے ساتھ ایویشن کے ویلیویٹرز بھی ہیں، ان کے ساتھ یہاں پہ لوکل حیدر موتا اینڈ کمپنی ہے، جو لوگ اس کی جو لیگل سیگریگیشن ہے اور اس کی جو فائلنگ ہونی ہے سی سی پی کے سامنے، ہم ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ کمپنیوں میں تو بہرحال کنورٹ ہونی ہے، ہو سکتا ہے ہم 2 بھی نہیں 3 کمپنیاں بنائیں یا اس سے بھی زیادہ بنائیں۔ یہ سارے معاملات ابھی ہم نے وفاقی کابینہ میں لے کے جانے ہیں۔ جو ایس آئی ایف سی اور وفاقی کابینہ کی یہ بہت اہم ہے، یہ ایک ایسی پیش رفت ہے جس کا اس سارے سلسلے میں بہت گہرا اثر بھی ہوگا اور اس سے بہت سپورٹ بھی مل رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس بات پہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کو معیشت کی دلدل سے نکالنے کا جو سب سے پہلا قدم ہے وہ سٹیٹ کے فٹ پرنٹ کو کم کرنا اور پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کرنا ہے۔ اور ایک کامران بھائی اور بات ہے کہ وہ سٹیک ہولڈرز یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو ایک اہم چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستانی سرمایہ کار جو ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری دوبارہ سے شروع کریں جو کچھ عرصے سے بند ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اتنا ہی اہم ہے جتنا کوئی بھی۔ ہم نے گویا کہ پرائیورٹی میں نجکاری کے نارملی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل انویسٹرز کو اٹریکٹ کریں، لیکن اس دفعہ کیونکہ مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لوکل ماشاءاللہ بزنس مین ہیں یا جو ہمارے انویسٹرز ہیں ان میں بھی اتنی سکت ہے، تو یہ آپ نے اس کی ترجیح میں رکھا ہے کہ ایکول اپرچونٹی ہم دیں گے انٹرنیشنل انویسٹر کو اور لوکل انویسٹر کو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پاس کسی وقت یہ آپشن ہو کہ میرے پاس ایک ہی جیسی بولی ہے جس میں انٹرنیشنل انویسٹر ہے اور لوکل ہے، تو میں لوکل انویسٹر کو ترجیح دوں گا۔ اس لیے کہ پہلی بات یہ کہ بہرحال ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ لوکل انویسٹر جو ہے اس کی اونرشپ میں رہے پاکستان کے ادارے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس صورت میں اگر وہ اپنی ہولڈنگ کمپنی پاکستان میں بناتے ہیں تو وہ جو منافع بھی کمائیں گے وہ بھی پاکستان میں رہے گا، وہ پاکستان سے باہر نہیں جائے گا۔ اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے اس کی بھی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جتنی ہماری فورن انویسٹمنٹ ہو اسی طرح ہم اپنی لوکل انویسٹمنٹ کو بھی انکریج کریں۔ یہ مل کے اگر چلیں گے تو پھر ہی ہم اس معیشت کو سنبھالا دے سکیں گے۔ بہت ہی چیلنجنگ سچویشن ہے، میں بار بار
میں سمجھتا ہوں میرا یہ فرض ہے کہ میں یہ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں بے شک کہ پاکستانی معیشت اپنی تاریخ کے سب سے بڑے بحران سے گزر رہی ہے. یہ بڑی الحمدللہ بہت بڑی بات ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں اسے سہارا ملا ہے, لیکن ہمیں قطعی طور پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس بحران سے باہر نکل آئے ہیں. یہ رستہ ابھی بڑا کٹھن ہے اور بڑا لمبا ہے. اگر تمام لوگ مل کے کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ بہتری کی صورت جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے وہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. ایک تو میں جو آبزرو کر رہا ہوں اس میں یہ کہ آپ نے پہلے پی آئی اے کو سب سے پہلے رکھا. ظاہر ہے کہ بڑا فلیگ شپ کیس ہے. اگر ہم نے پی آئی اے کو واقعی پرائیویٹائز کر دیا یا اس کو ہم نے جو اس کو نیا جنم دینا ہے وہ ہم نے دے دیا, بہت بڑی چیز ہوگی. لیکن جب میں آپ کی جو پریس ریلیز یا آپ کی جو کمیونیکیز دیکھتا ہوں اس میں ایک طرف پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف ڈی لسٹنگ بھی ہو رہی ہے. اچھا نہیں اب اس کو ہم نہیں کریں گے, اس پاکستان اسٹیل کو نکال دیا, اچھا اس کو نکال دیا. ابھی تو کام بھی شروع نہیں ہوا, ابھی نکالنا شروع ہو گیا ہے کہ بھئی کہ ابھی ہم اس کو نہیں کریں گے, ہم اس کو نہیں کریں گے. میرے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے یہ کہ بھائی کرے نا, سب کر دیں. یہ برطانیہ جیسا نظام جو ہے وہ نیشنلائز یا اپنے سرکاری نظام میں نہیں چلا سکا. ہم کا جو ہم نے کیا سر, اس کے بعد بھی ابھی ہم نے کام شروع کیا ہے, 3 یہ نکال دی, یہ نکال دیا, اسٹیل مل نکال دیا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو خود ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, نجکاری تو اس کی جا سکتی ہے نا جو ایسے سٹرکچر میں ہو جہاں پہ کسی کی نجکاری کی جا سکے. اگر اس کی متعلقہ وزارت نے اس کو سٹرکچر میں لائے بغیر پرائیویٹائزیشن کمیشن میں صرف نام کے طور پہ ڈال دیا ہے کہ جی یہ ایکٹیو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ہے, اور بدقسمتی سے جب وہ معاملہ کیبنٹ میں گیا تو وہاں پہ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو اس صورتحال میں پرائیویٹائز کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, یا اس میں پرائیویٹائز کرنے کے لیے کچھ ہے بھی یا نہیں بھی, تو پھر میرے لیے تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ میں ان تمام اداروں کو اپنی لسٹ پہ لے کے بیٹھا رہوں اور ان پہ حکم چلاتا رہوں. میرا تو بڑا ایک کلیئر اس میں ایک ویژن جو ہم نے آ کے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں دیا وہ یہ تھا کہ جو چیز پرائیویٹائز ہو سکتی ہے اس کو ہم ایک دن کی بھی اس میں تاخیر نہیں کریں گے, لیکن محض کسی پہ اپنی حکمرانی اور اپنے اختیار کے لیے اس کو پرائیویٹائزیشن کمیشن کی فہرست میں نہیں رکھیں گے. اور اسی بنیاد پہ آج کے بھی جو ہمارا بورڈ کا اجلاس تھا, اور یہ ساری چیزیں ہم بورڈ میں لے کے جاتے ہیں, بورڈ کو بتاتے ہیں وہ وجوہات کہ کن وجوہات کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے نجکاری کے لیے اس وقت قابل نہیں ہے, اور بلا وجہ ان کو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے کنٹرول میں رکھنا جب تک متعلقہ وزارت ان معاملات کو درست نہ کر دے اس وقت تک پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکتی. میں ڈسکوس کی بات آپ کے لیے جو میرے خیال ہے سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں اس وقت سنگولرلی جو سب سے بڑا خسارہ ہے وہ پاکستان کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں بنا. تو اس کا ایک آسپیکٹ خالی یہی نہیں ہے کہ خسارہ ان کا سب سے بڑا, دوسرا مسئلہ ان کی ان ایفیشنسی ہے. تیسرا مسئلہ جس پہ بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ اپنے خساروں کو پورا کرنے کے لیے عام آدمی کو جو بل بھیجتے ہیں وہ فیئر بلنگ نہیں ہوتی, وہ ایکسیسو بلنگ بھی ہوتی ہے, اور پھر اس کے سامنے کوئی رستہ بھی نہیں ہوتا جس میں وہ, کیونکہ اگر کسی کی بجلی کا آپ میٹر اتار کے لے جائیں تو آج کل کے وقت میں بیچارہ وہ پیسے, اور اس میں ہمارا ریگولیٹر جو ہے نیپرا ان کے ساتھ ہوتا ہے. جی, تو اس لیے اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر آج تک جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کی ملکیت کا معاملہ ہی طے نہیں ہوا تو میں ان کی نجکاری کیسے کروں گا؟ اگر وہ ابھی تک وابڈا کے نام پہ چل رہی ہیں پچھلے 23 سال گزرنے کے باوجود, تو پہلے تو ضروری ہے کہ وابڈا سے وہ ملکیت فیڈرل گورنمنٹ کو آئے اور فیڈرل گورنمنٹ پھر ان کو ٹرانسفر کرے. ابھی یہ مراحل طے ہونے باقی ہیں. دوسرا مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, کسی بھی کمپنی کو جب آپ نے کسی کے سامنے فروخت کے لیے پیش کرنا ہے تو اس نے جو سب سے پہلی چیز مانگنی ہے وہ اس کی ایسٹ اور لائبلٹی سٹیٹمنٹ مانگنی ہے. آپ یقین مانیں ان میں سے اکثر کمپنیوں کی ایسٹ اور لائبلٹی سٹیٹمنٹ موجود ہی نہیں ہے, اور جہاں پہ موجود ہے وہ مکمل نہیں ہے. تو میرا بہرحال یہ بھی فرض بنتا ہے کہ میں کسی بھی چیز کو جس کو میں فروخت لے کے جا رہا ہوں اس کی جو پوٹینشیل ویلیو ہے جو اس ایسٹ پہ, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان میں انفراسٹرکچر کے بعد اگر حکومت پاکستان نے پچھلے 75 سال میں کسی سیکٹر میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی ہے تو وہ پاور سیکٹر ہے. اگر آپ فیصد سرمایہ کاری کی حیثیت سے دیکھیں تو اگر صرف آپ انفراسٹرکچر کو, روڈز اور بلڈنگز اور ان کو نکال دیں تو پاور سیکٹر میں اتنی سرمایہ کاری کی ہے, اور آج جو کمپنیاں ان کی مالک ہیں ان کمپنیوں کی انتظامی حالت ایسی ہے
کہ میں آپ کے پاس لانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں کہ کامران صاحب یہ ایک کمپنی ہے، آپ بتائیں آپ اس کو خریدنا چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے۔ تو پچھلے 2 مہینے میں ہم نے بجلی کے وزیر کے ساتھ مل کے اس کو بہت تفصیل سے دیکھا ہے، اور اب وفاقی کابینہ کے پاس وزارت بجلی نے واپس جانا ہے ایک فائنل۔ ایک تو ہم نے کنفیوژن کلیئر کر دی جو پچھلے دنوں میں آ گئی تھی کہ جی کیا ہم نے ان کو پروونشلائز کرنا ہے یا پرائیویٹائز، جی یہ آئی تھی بات۔ تو یہ وفاقی کابینہ سے کلیئر فیصلہ ہم نے لے لیا، پہلے 4 ہفتے کے دوران ہی لے لیا کہ جی پروونشلائزیشن کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے۔ اب پرائیویٹائز میں 2 ماڈلز ہیں تقسیم کار کمپنیوں کے۔ ایک یہ ہے کہ جی ان میں سے آپ کچھ شیئرز ڈائیورسٹ کر کے ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے کنٹرول میں دیں، کیونکہ 1 سٹیپ پرائیویٹائزیشن کی صورت میں وہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ایسٹ لائبلٹی سٹیٹمنٹس کلیئر نہیں ہیں، ان کے بے شمار مسائل ابھی انٹرنل طے ہونے ہیں جن کے لیے 6 مہینے کا کم از کم وقت چاہیے۔ اگر کوئی سر توڑ کے کام کرا ہو، بالکل وہ یہ سمجھے کہ جی اس کے سامنے ایک مشن ہے کہ اس نے یہ 6 مہینے یا 3 مہینے کے اندر اندر یہ کام کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے بہت سارے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہو تو پھر شاید یہ نہ ہو سکے۔ تو پہلے تو ان کو ان پوزیشن میں لے کے آنا ہے جہاں پہ اب جو ہی وفاقی کابینہ یہ فیصلہ کر دے گی جی کہ کچھ اس میں ڈائیورسمنٹ کے ساتھ اس کو ہم نے مینجمنٹ کنٹرول میں دینا ہے یا وداؤٹ ڈائیورسمنٹ آف شیئرز دینا ہے۔ میری ذاتی رائے بڑی کلیئرلی یہ ہے کہ ہمیں کچھ شیئرز ضرور ڈائیورسٹ کرنے چاہیے تاکہ جو انویسٹر آئے اسے یہ معلوم ہو کہ اب اس کا سرمایہ بھی اور اس کے سرمایہ کا مستقبل بھی ان کمپنیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ پوری کوشش کرے کہ ان کو بہتر سے بہتر ہو۔ دوسرا میری ذاتی رائے یہ ہے، فیصلہ آخر میں وفاقی کابینہ کرے گی، کہ یہ جو بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر کے مینجمنٹ کنٹرول میں دیں یہ بڑے کلیئر مائل سٹونز کے ساتھ دیں اور بڑی کلیئر ٹائم لائنز کے ساتھ دیں۔ ہمیں کسی صورت میں کسی ایسے نظام میں نہیں جانا چاہیے جہاں پہ ہم 5, 7, 10% کی ڈائیورسمنٹ کرنے کے بعد اس معاملے کو یوں ہی چلتے رہنے دیں۔ پاکستان میں بجلی کا نظام، میں کامران بھائی نارملی یہ بات کرتا نہیں ہوتا، 2014-15 میں جب میں وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں تھا تو کیبنٹ کمیٹی کے آن انرجی کی بے شمار میٹنگز کے آپ منٹس اٹھا کے دیکھ لیں، میں ایک فکرہ بار بار کہتا ہوتا تھا اور سب کے سامنے کہتا ہوتا تھا اور ٹیبل پہ بیٹھ کر کہتا ہوتا تھا کہ پاور سیکٹر آف پاکستان ہیز دا کیپیسٹی ٹو ناٹ اونلی ٹیک ڈاؤن دا گورنمنٹ بٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ یہ منٹس نکال کے دیکھیں کہ یہ کتنی مرتبہ میں نے اس وقت کی کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کو یہ کہا۔ یہ بات آپ فرما رہے ہیں اور بڑی ذمہ داری سے اور ذمہ دار جگہ پہ کہہ رہے ہیں۔ ہم اس پروگرام کے ذریعے جو بھی ہماری پہنچ ہوتی ہے، ہم 15 سال سے کہہ رہے ہیں، 15 سال بعد بھی جب میری آپ سے بات ہو رہی ہے، جب آپ ایک فیصلہ سازی کی پوزیشن میں ہیں جہاں فیصلہ ساز ہیں آپ، ہم بالکل وہیں پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں، ہم کہیں آگے نہیں بڑھے ہیں۔ اور اتنی بڑی اب ہمارے پاس یہ ایک اپرچونٹی ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے، کیونکہ فوج ایسے ریاست کے پوری قوت پیچھے کھڑی ہے، تمام یہ چیزیں کھڑی ہیں۔ ایک جانب یہ ہے اور ایک جانب وہ بیوروکریسی ہے جس نے اگر یہ کرنا ہوتا تو آج سے 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے وہ ہونے دیتی۔ اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے سر، یہ پرائیویٹائز ہو جانا اور یہ اپنی گرفت سے نکل جانا، یہ جو قوت ہے، یہ شاید میرے خیال میں تو یہ ایک مسئلہ ہے وہ اس کو، ورنہ یہ کیسے ہے جب یہ ہونا ہے تو آپ کو بھیج دیا پاکستان اسٹیل کی پوزیشن، اب بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ وائبل ہے بھی یا نہیں ہے، یا یہ کہ ہم اس کو کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں، تو یہ جو ہاف ہارٹیڈنس ہے یا پرہیپس نو ہارٹیڈنس ہے، یہ پنہا ہے اس کے پیچھے، چاہے وہ بجلی کی وزارت ہو، چاہے یہ صنعت کی ہو، یا یہ کہ یہ نہ ہو۔ تو یہ اس کا مطلب یہ کہ اس فوجی قوت کے باوجود بھی وہ پتھر نہیں ہل رہا ہے۔ میرے ذہن میں تو کامران بھائی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام اداروں کو پرائیویٹائز کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ میں آج یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اس سال اگر خسارہ 586 ارب روپے تھا تو اگلے سال 700 ارب روپے ہوگا، یہ کم نہیں ہوگا۔ ہمیں اس شرمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے 50-60 ارب روپے کی ریکوریاں کر لی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام تبدیل ہو گیا۔ نہیں، نظام وہی کا وہی ہے، ایک قوت ہے پیچھے، ایک پریشر ہے، اور وہ پریشر جو ہی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو وہ ڈسیپیٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں یہ بات بھی بڑے کھلے دل کے ساتھ آن ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو ہمارے پاس ایک ہی وے فارورڈ ہے، اور وہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، لیکن یہ بہرحال فیصلہ فائنل وفاقی کابینہ نہیں کرنا۔ میں اپنے طور پہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن میں اس وقت
جو بورڈ ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن کا، جو ہیومن ریسورس ہے، جو بیوروکریسی میں وزیر اعظم سے خاص طور پہ ریکویسٹ کر کے وہاں پہ لایا ہوں، ان میں سے ایک ایک شخص فلی کمیٹڈ ہے کہ ہم نے پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کو ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کچھ ڈیلیور کرے نا پرائیویٹائزیشن کمیشن. چلیں یہ پی آئی اے آپ نے لیا ہے پہلی پرائیورٹی، پروفیشنل طریقے سے ای وائی آ گیا، کنسورشیم آ گیا، اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، وہ اپنا آپ کو رپورٹ وغیرہ دے دے گی، اور پھر اس کے بعد ابھی بھی آپ کے پاس 2-3 مہینے ہیں، 2-2.5 مہینے، تو اس کو جو تو پھر اس پہ کچھ آپ نے بنایا ہے کہ مثال کے طور پہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پی آئی اے کا نام رہے گا کیا؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ جی کسی طرح پی آئی اے کا نام جو ہے وہ باقی رہے، لیکن دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ انویسٹر کا فیصلہ ہونا ہے. انویسٹر نے یہ دیکھنا ہے کہ پی آئی اے کا لوگو ابھی بھی اس کے لیے ویلیو ایڈ کرتا ہے یا ویلیو ایڈ نہیں کرتا. اس کی اب لیگیسی اتنی ہوگی، اور انفارچونیٹلی دکھ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ پی آئی اے اب دنیا میں ایویشن کی انڈسٹری میں کوئی بہت اچھا نام نہیں رہا ہوا. اس کے باوجود ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو بھی آئے اس کو ہم کم از کم یہ تجویز ضرور دیں گے کہ آپ پی آئی اے کے نام کو، کیونکہ ہمارے پاس 49% کم از کم شیئر اس کے ان دا فرسٹ فیز ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پاس رکھیں. لیکن میں بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس پہ انویسٹر کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. یہ کہیں گے آپ، میں ایز اے پاکستانی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہ ہمارا جہاز یہاں سے اڑے کسی ہب پہ نہ جائے، دوحہ میں نہ جائے، دبئی نہ جائے، ابوظہبی نہ جائے، ہمیں سیدھا لندن، نیو یارک، جیسے ہمارے پاس ٹورانٹو، یہ سارے ہمارے پاس زبردست رائٹس ہیں، تو ہم اڑ کے وہاں چلے جائیں، کم از کم اتنا تو بچ جائے. آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں جو انویسٹ کرے گا وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے انہی لینڈنگ روٹس اور رائٹس کی وجہ سے کرے گا، اور وہ انہی سیکٹرز کو سب سے زیادہ ٹاپ پرائیورٹی دے گا، کیونکہ یہ وہ سیکٹرز ہیں جو میجورٹی ارننگ سیکٹرز ہیں پی آئی اے کے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کئی دنوں سے، کئی سالوں سے بلکہ اب ان سیکٹرز پہ پی آئی اے کو اڑان کی اجازت نہیں ہے. آج کل یورپین یونین کا ایک وفد آیا ہوا ہے جو ان تمام معاملات کا دوبارہ جائزہ لے رہا ہے، اور ایویشن منسٹری اور پی آئی اے پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں دوبارہ اجازت ملے وہاں پہ لے جانے کی. اور اگر کل ہمارے پاس ایک ایسا انویسٹر آ جاتا ہے جو اچھے جہاز، زیادہ قابل بھروسہ اور اچھے جہاز، تو یہ جو فلائٹس ہیں جو بجائے اس کے کہ آپ 20 گھنٹے میں لاہور یا کراچی سے لندن پہنچیں، آپ 8.5 گھنٹے میں، بلکہ پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے وہ آرز کے ڈفرنس کے ساتھ کہ آپ 11 بجے اسلام آباد سے جہاز میں بیٹھتے ہیں اور 4 بجے شام کو آپ لندن میں اتر جاتے ہیں. تو یہ ایک اتنی بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کئی سالوں سے یہ فلائٹس نہیں اڑا سک رہے. تو جو بھی انویسٹر آئے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی سب سے پہلی پرائیورٹی یہ ہوگی کہ وہ یہ ڈائریکٹ ٹریفک جو ہے لے کے جانی ہے، اس کے اوپر پروسپیکٹیو بائرز ہیں ہمارے پاس ذہن میں. جی دیکھیے ابھی یہ کہنا ذرا تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا. لوگوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے، لیکن کسی کی دلچسپی کے اظہار کو یہ کہنا کہ وہ پروسپیکٹیو بائر بھی ہے. لیکن میں جتنا کم از کم میں نے پچھلے 10 ہفتے میں ایویشن سیکٹر کو بہت دیکھا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی کلیدی ایڈوانٹیجز ہیں. دیکھیں ہم خود 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور اگر ہم اپنے پوٹینشیل پہ واپس جانا شروع کر دیں تو 5-6 سال بعد شاید ہماری اپنی ٹریفک جو آج 53 لاکھ مسافر سالانہ ہے وہ شاید اس سے بہت بڑھ جائے، 2 کروڑ یا 3 کروڑ ہو جائے. اپنی ترجیحات بتائیے فاضل بھائی کہ اب جو ہے مجھے تو بظاہر لگ رہا ہے کہ چلو پی آئی اے ایک اچھا فلیگ شپ بڑی اچھی چیز ہو جائے گی، اور جو چیزیں جو کہ آپ نے کچھ نہ کچھ تو ڈیلیور کرنا ہے فروری 8 تک. انشاءاللہ ہم پی آئی اے بھی ڈیلیور کر کے جائیں گے. اور دوسرا ہمارا روزویلٹ ہوٹل کا ہم نے آج مالیاتی مشیر کے تقرر کی اپروول دی ہے ہمارے بورڈ نے، اور وہ ایک بہت اچھے، میں سمجھتا ہوں کہ نیو یارک میں اور امریکہ میں جے ایل ایل ایک کنسورٹیم ہے جس نے سب سے اچھی بڈ دی تھی اور ان کی سلیکشن کی گئی ہے. ان کا نیو یارک کی سٹی مارکیٹ میں آپ یہ سمجھیں گولڈ سٹینڈرڈ کی حیثیت وہ رکھتے ہیں. اور انہوں نے جو پروپوزل دیا ہوا ہے وہ ابھی چونکہ وفاقی کابینہ کے پاس جانا ہے تو میں اس کی جزویات اس وقت نہیں کہہ سکوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کچھ دنوں سے کہ وہ اس سے پہلے جتنے بھی پروپوزل آئے ہیں روزویلٹ کی فروخت کے لیے یا اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان سے کئی گنا بہتر ہے. تو اس کو جو ہی ہم فائنلائز کرتے ہیں وفاقی کابینہ کی منظوری کے ساتھ تو انشاءاللہ میں بڑے یقین سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بہت اچھی خبر روزویلٹ پہ دیں گے. اس کے علاوہ جو ہم نے جی پلیز اس کے علاوہ فرسٹ وومن بینک ہے جی، اس کے اوپر ہم نے بہت تیزی سے دوبارہ کام شروع کیا ہے.
بہت عرصے سے رکا پڑا تھا اور بغیر وجہ کے رکا پڑا. کیا آپ مانتے ہیں یہ لوگوں کو، میں اس لیے بعض اوقات یہ باتیں بتاتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ کوئی خوشی سے نہیں کرا. 3 سال کے ایک نیشنلائزڈ بینک کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس نہیں. اٹ از پبلک منی، لوگوں کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، آڈٹ نہیں ہوا ہے اور آڈٹ نہیں کرایا گیا. مطلب 3 سال کے آڈٹس نہیں ہیں. صحیح بات. ہم کو اب آڈٹ اگر نہیں ہے، مجھے یہ بتائے تو جو بائر ہے اس کی وہ ڈیو ڈیلیجنس کیسے کرے گا؟ اگر آڈٹ اس کا نہیں ہوا تو اس کو خریدے گا کیسے؟ اسٹیٹ بینک اس کی اپروول سیل کی کیسے دے گا؟ ایس سی سی پی اس کی کلیئرنس کیسے دے گا کہ میں اس کو لے اسٹیٹ کے بینک جاؤں؟ کہاں بیٹھا تھا اگر آڈٹ نہیں ہو رہا تھا؟ یہ سوال تو ضرور پوچھنے چاہیے. دیکھیں نا، یہ سوال تو ضرور پوچھنے چاہیے کہ یہ پبلک سیکٹر کی مینجمنٹ کا کون سا طریقہ. دیکھیں ہم لوگ بعض اوقات بڑا گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ کریں. اگر آئی ایم ایف پبلک سیکٹر مینجمنٹ کا یہ حال دیکھے گا تو پھر ہمیں کیوں نہ کہے کہ آپ اپنا نیا قانون لے کے آئیں اور نئی پالیسی لے کے آئیں اور اس کے ذریعے چلائیں. کیونکہ جو پرانا قانون اور پالیسی ہے اس میں تو پھر یہ نہ ایسٹ لائبلٹی سٹیٹمنٹ ڈسکلوز کیے ہیں، نہ جو پرائرٹی آپ کی ہو نہ ہو، لیکن قوم کی بڑی پرائرٹی یہ ڈسکورس کا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو. یہ اگلے 2 مہینے میں کہا جا رہا ہے. یہ دیکھیں اگلے کابینہ کے اجلاس میں انشاءاللہ ہم اس پہ فائنل فیصلہ لیں گے. اور میں تو یہی بات کہتا ہوں کہ جس دن بال کو میرے کورٹ میں ڈالا جائے گا اس دن کے بعد میں ایک لمحے کے لیے جواب دہ ہوں. جب تک اس پہ کوئی فائنل فیصلہ میرے پاس نہیں آ جاتا جس میں یہ کہا جائے، کیونکہ دیکھیے قوانین ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگوں کے خیال میں تو یہ پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ہے، لیکن اگر کامران بھائی یہ فیصلہ کرتی ہے کل کابینہ کہ یہ بغیر شیئرز بیچے 5% بھی نہیں بیچنے، اس کو صرف مینجمنٹ کنٹرول میں دینا ہے، تو پھر یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے دائرہ کار سے نکل جائے. یہ پرائیویٹائزیشن تو پھر وہ چلی جائے گی وزارت پانی بجلی کے پاس، اور وہ بجلی کی وزارت پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک اتھارٹی ہے ہماری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن میں، ان کے ساتھ مل کے یہ کرے گی. میں نے تو آپ کو کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور جتنے بھی لوگوں سے ہم نے بات کی ہے، جتنے ماہرین سے بھی بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ساتھ ڈائیوسٹمنٹ اسمال اماؤنٹ آف شیئرز ضرور ہونی چاہیے. اگر اس کی اپروول مل جاتی ہے تو پھر جتنا بھی اس دن سے لے کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آخری دن تک ہے، میں آپ کو بالکل پبلکلی یہ انڈرٹیکنگ کر رہا ہوں کہ میں جانے سے پہلے اس کو کسی نہ کسی طرف لگا کے جاؤں گا. یہ بہت بڑی چیز ہو جائے گی. اور صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پاکستان کی معیشت پر ہماری ایکسٹینسو کوریج جاری ہے اور آج ہمارا فوکس پاکستان کی نجکاری اور نجکاری سے منسلکہ تمام امور ہیں، اور اس کے لیے خصوصی طور پہ ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نگران وفاقی وزیر نجکاری جناب فواد حسن فواد کو، جو کہ ہمارے ساتھ اب موجود ہے. ایک اور یہ انیشیٹو لیا ہے گورنمنٹ نے، یہ جو سوورن ویلتھ فنڈ بنایا ہے، آپ اس میں انوالو ہیں؟ کیونکہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. نہیں، میں سوورن ویلتھ مینجمنٹ فنڈ میں انوالو نہیں ہوں، لیکن مجھے اس کے کانسیپٹ کا اور اس کا معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے بن رہا ہے. میں انوالو نہیں ہوں، میں اس کا مگر کیونکہ بہرحال یہ ہماری قومی کارپوریشن سے متعلق ہے یہ تمام چیزیں. اوور آل آپ کا اپنی رائے کیا ہے اس حوالے سے؟ بہت اچھی چیز. دیکھیے یہ تو پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں پہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہی، دیکھیں تمام دنیا یہ کہتی ہے کہ پاکستان کا پوٹینشیل جو ہے وہ ان ایکسپلورڈ اور ان ایکسپلوائٹڈ ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہیں. تو سوورن ویلتھ مینجمنٹ کے ذریعے، فنڈ کے ذریعے آپ ایک آرگنائز طریقے سے انویسٹمنٹ کے انفلو کا اور اس کی انویسٹمنٹ کا ان کمپنیوں میں جن کو بے شمار ضرورت ہے. دیکھیے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پچھلے 10 سال میں بالکل بھی توجہ نہیں دی، کوئی ایسی ہم پالیسی نہیں لے کے آئے جس میں آئل اینڈ گیس سیکٹر میں ہم انویسٹمنٹ کو پروموٹ کر سکیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا پوٹینشیل جو ہے وہ ایکسپلائٹ نہیں کر رہے، اور ہم باہر سے ایکسپلوریشن تو ہم نے روک دی. بالکل روک دی. جو کمپنیاں کر بھی رہی تھیں وہ بھی ایسی حالت میں ہم لے آئے کہ وہ شاید بند کر کے جانے کے قریب ہیں. اسی طرح پاکستان میں بے شمار سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ کا اگر ایک کنٹینیوس انفلو آنا شروع ہو جائے اور آپ کے پاس ایسا کوئی فورم اویلیبل ہو جس کی ایسی کوئی مینجمنٹ ہو، جس طرح کی اب سوورن ویلتھ مینجمنٹ فنڈ کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ ایک ایسا ایڈوائزری بورڈ ہو جس میں دنیا کے بہت ہی نامور لوگ ہوں، ایسے لوگ جنہوں نے اس سے پہلے بہت سے ایسے فنڈ جو ہیں ان کو آپریشنلائز کیا اور ان سے بہت اچھے نتائج دیے ہیں. تو اگر وہ لوگ آ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے
ایک مستقل وسائل کی دستیابی کا انتظام ہو سکے گا. اور پھر ہمارے یہ جو سیکٹر کی جو کمپنیاں ہیں جن میں بہت پوٹینشل ہے، لیکن بدقسمتی سے دیکھیے ہم چونکہ اسٹاک ایکسچینج کی بھی آپ کرتے ہیں، ہم لوگ آج 30% پچھلے کچھ ہفتوں میں اسٹاک ایکسچینج کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ اسٹاک ایکسچینج ابھی تک اپنی پوٹینشل ویلیو سے بہت نیچے ہے. پاکستان کی جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ آج بھی اپنی پوٹینشل ویلیو کا 50% بھی اچیو نہیں کر سکی. تو ان کے لیے چاہیے کیا؟ ان کے لیے دو ہی چیزیں چاہیے، ایک کنٹینیوس انفلو آف انویسٹمنٹ اینڈ ایکسپینشن آف دیئر ایکٹیویٹیز، نمبر 2 اے گڈ گورننس ماڈل جہاں پہ وہ فیصلے برق رفتاری سے کر سکیں جو کسی بزنس آرگنائزیشن میں کیے جا سکتے ہیں. تو ان دونوں کے لیے راستہ ساورن ویلتھ مینجمنٹ فنڈ کے ذریعے ہموار ہوگا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہم نے بہت اہم سٹیپ لیا ہے. جتنی جلدی ہم اس کو آپریشنلائز کر سکیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا. اور پھر جو ساورن ویلتھ مینجمنٹ فنڈ میں جہاں سے پیسے آتے ہیں، ایک تو کچھ ملکوں سے آتے ہیں، دوسرے جو مختلف پھر فنڈز ہوتے ہیں، ہیج فنڈز ہوتے ہیں، کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. تو پھر ان لوگوں کی جو ایسوسیشن ہوتی ہے ان فنڈز کے ساتھ، وہ بھی پھر اس چیز کو بہت آگے بڑھاتی ہے. انٹرنیشنل کمپنیز کے، انٹرنیشنل انویسٹرز کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جو ہم پچھلے کچھ دنوں سے جو مشکلات ہیں لوگوں کو اپنے منافع کو باہر لے جانے کے لیے، جو اب ہم نے الحمدللہ پچھلے 3 ماہ میں درست کر دیے. میں آج آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے اس میں بہت محنت کی، وزارت خزانہ نے اس میں بہت محنت کی، اور جو پینڈنگ لوگوں کی ریپیٹریشن آف پروفٹس تھی وہ اب تقریباً 99% تک درست ہو چکی ہے. تو اس طرح کے مسائل کو اگر آپ مجھے فرمائیے گا ایک بار پھر، یہ جو آپ کی کابینہ ہے، USIFC ہے، یہ ساری اس میں کتنا ہارمونائز ہے یہ معاملات؟ کیونکہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، یہ ساری صورتحال ہے، اور اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ کا مشن ہے اس کے لیے پرہیپس جو ایک سنکرونائزڈ ایفرٹ چاہیے، جو کہ ظاہر ہے کہ متعلقہ وزارت ہے، پھر متعلقہ اس کے محکمے ہیں، پھر متعلقہ اس کی سپورٹ چاہیے، پھر کہیں وہ جا کے آپ کے پاس پہنچے، پھر آپ اس پروسیس کو پورا لانچ کریں. مجھے اس میں کہیں ہکپس نظر آ رہے ہیں، اس میں کہیں گیپس ہیں، اور وہ جو پھر اس پوری ایفرٹ کو سنکرونائز کرنے کی بات، جو سینرجی بنانے والی بات ہے، وہ مجھے اس میں کہیں بڑے سیریس گیپس نظر آ رہے ہیں. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا انتخاب اسی لیے کیا گیا تھا کہ جی میں وہ سینرجی پیدا کر سکتا ہوں، اور پچھلے 10 ہفتے میں الحمدللہ پرائیویٹائزیشن کمیشن نے وہ سینرجی پیدا کر کے دکھائی ہے. روزویلٹ ہوٹل 2020 سے پرائیویٹائزیشن کی لسٹ میں تھا، 2020 میں ہم نے اس کو بند کر دیا تھا، اور جو ملازمین تھے ان کو ایک مرتبہ سیورنس پیکج بھی دے دیا تھا، جو کئی ملین ڈالرز کا سیورنس پیکج تھا، ایسے نہیں تھا کہ کوئی چھوٹی موٹی رقم تھی. اور اس کے بعد ہم 3 سال تک روزویلٹ کی RFP بھی فلوٹ نہیں کر سکے. تو ہم نے نہ صرف 10 ہفتے میں اس RFP کو فلوٹ کر کے اس پہ آج ہم اپنے مالیاتی مشیر کے تقرر کی فائنلائزیشن تک بھی پہنچ چکے ہیں. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ دوسری منسٹریز کے ساتھ سنکرنائز کر کے چلیں، اور آپ کو قانون اور قاعدے کی سمجھ ہو، اور آپ اس پروسیس کو اسی طرح سے چلائیں جس طرح سے اس کو پہلے دن سے چلنا چاہیے. اور ہماری دوسری جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس وجہ سے بہت سالوں سے پرائیویٹائزیشن کا کام تعطل کا شکار رہا ہے کہ بہت سے ایلیگیشنز کیے جاتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں آ جاتی ہیں پرائیویٹائزیشن کے پروسیس پہ. تو ہم نے کامران بھائی جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں، وی ہیو گون سمپلی اکارڈنگ ٹو دیٹ. ہمارا تمام پروسیس جو آج تک پرائیویٹائزیشن کی جتنی بھی تقرریوں کا ہوا ہے، اٹ از آل الیکٹرانک، آل. کسی جگہ پہ بھی ہم نے مینولی کوئی چیز وصول نہیں کی، لوگوں نے الیکٹرانکلی ان کو ریکارڈ پہ ڈالا ہے. سب کی موجودگی میں انہوں نے الیکٹرانکلی اپنے پاسورڈز ڈال کے ان کو سب کی موجودگی میں کھولا اور بتایا کہ جی ہماری ٹیکنیکل پروپوزل یہ ہے، ہماری فائنینشیل پروپوزل. سو وی ہیو گون ٹو انٹرنیشنل پاکستان کی اگر تقدیر بدلنی ہے تو 3 شعبے ہیں، جن میں سے ایک تو PIA آپ کر رہے ہیں، ایک ڈسکوز ہے، ہمارا یہ پاور سیکٹر ہے، دوسرا ہمارا جو ہے یہ ریلویز جس کی ابھی ہم نے بات نہیں کی ہے. ایک ہیومنگس یہ پورا ایک سلسلہ ہے. اس کی طرف نگاہ ڈالی آپ نے کیا؟ یہ ہم نہیں ڈال سکتے نگاہ جب تک ہماری لسٹ پہ وہ نہ ہو. آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں جو پاکستان جتنا بڑا ملک ہو،
ایک ایفیشینٹ ریلوے سسٹم کے بغیر نہ اس کی تجارت ترقی کر سکتی ہے، نہ اس کی معیشت ترقی کر سکتی ہے، نہ اس کی صنعت ترقی کر سکتی ہے، نہ اس کی ایکسپورٹس ایفیشینٹلی بندرگاہ تک پہنچ کے اور دنیا میں جا سکتی ہیں۔ اور ہم نہ جانے ہم کون سے سحر کا شکار ہیں کہ ہم ابھی تک اس ادارے کو اس سال غالباً 55 ارب کا خسارہ خالی ریلویز کا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ برطانیہ سرکاری ملکیت میں ریل نہیں چلا سکا ہے۔ جی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے تیلوں کے کنویں ہیں اور جن لوگوں کے سونے کے ذخائر ہیں وہ نہیں چلا سکے، لیکن ہم بضد ہیں کہ ہم نے ریلوے کو سرکاری ملکیت میں چلانا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری وہ پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ چونکہ نہیں ہے، اس لیے اس کی پرائیویٹائزیشن پہ ہم کسی عمل کا آغاز نہیں کر سکتے۔ جب بھی منتخب حکومت آئے میری یہ رائے ضرور ہوگی ان کے لیے کہ وہ ریلوے کو بہت جلد از جلد پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ڈالیں۔ اس کا تعلق خالوی ریلوے کی بہتری سے نہیں ہے، اس سے پورے پاکستان کی معیشت کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں پوری دنیا میں ریل جو ہے وہ گڈز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا سب سے ایفیشنٹ ذریعہ ہوتا ہے اور سب سے سستا ذریعہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں سب سے کم نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ جو ہم بہت روڈ سیکٹر کا استعمال کرتے ہیں، اس میں روڈ سیکٹر کا جتنا نقصان ہوتا ہے، جو آپ اس پہ انفراسٹرکچر پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہاں پہ جب آپ ایکسل لوڈ کے کنٹرول کے بغیر ٹرک اور ٹرالرز چلاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر اس سرمایہ کاری کا کیا حال ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں بہرحال یہ ساری جو ترسیل ہے یہ ریلوے کی ایک بڑا کلیدی سوال یہ ہے کہ آپ کی لسٹ کیسے بنتی ہے، کون لسٹ میں ڈالتا ہے، کون لسٹ سے نکالتا ہے؟ مثال کے طور پر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو اچھی کوآپریشنز ہیں جن کا آپ کو زبردست رسپانس ملے، مثلا پی ایس او ہے، یہ کیوں نہیں ہے آپ کی لسٹ پہ؟ دیکھیں وہ یہ اختیار ہوتا ہے وفاقی کابینہ کے پاس کہ وہ کس کو ڈالے، اور یہ گورنمنٹ کی ایک معاشی سمت جو اپنے لیے مقرر کرتی ہے اس کے مطابق یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سب سے بہتر نجکاری کی پالیسی سی وہ 90 سے 93 کے دوران تھی، جب ہم نے بینکنگ سیکٹر کو، انشورنس سیکٹر کو، ان سارے سیکٹرز اور اس کے اثرات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، بینک اگر ہوئے اور پھر یہ تمام جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس کے بعد۔ اور میں ایک سمجھتا ہوں کہ آج ہم معیشت کے جس دھانے پہ کھڑے ہیں، ہمیں ایک مرتبہ پھر 90-93 کی جو پرائیویٹائزیشن پالیسی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ قوت کے ساتھ دوبارہ ہمیں اس کو روبہ لانا پڑے گا اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ اور یہ تمام سیکٹرز جن کی ہم، اور اس کے علاوہ بھی دیکھیے او جی ڈی سی ہے یا پی ایس او ہے یا یہ دوسرے جو تمام سیکٹرز ہیں، ان کی کیپیسٹی ہے ٹو ارن not 1 time, 2 3 times, but 10 and 100 times more than what they are. ان کی کیپیسٹی یہ ہے کہ ان کی ویلیو جو آج ان کی لسٹڈ ویلیو ہے اس سے 10 گنا، اس سے 50 گنا زیادہ ہو۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم نے ان کو پبلک سیکٹر کے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہنے کو ہم نے ابھی اس میں کہا بھی اور آپ سے بات بھی ہوئی کہ ریاست پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ سرکاری ملکیت سے نکالنا ہے، نجکاری کی طرف جانا ہے، دنیا کا یہ فارمولہ ہے بالکل، اور ہمارے جیسی جو نظام ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر جب ہم اس کو ذرا سے آپ سے سوال پوچھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ دراصل ابھی سطحی طور کا ایک ہلکا سا فیصلہ ہے۔ ابھی بھی ریاست کی خواہش یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے اثاثوں کو اپنی مٹھی میں جکڑے اور ان کو مزید ڈپلیٹ کرتی رہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے وہ اثاثوں کی ورتھ جو ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جائے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اوور دی ایئرز۔ جی یہ بدقسمتی کی بات ضرور ہے کہ اس میں کلیئرٹی نہیں رہی کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ میں کہ انہوں نے ایک کمپریہنسو لسٹ نہیں بنائی، پک اینڈ چوز کے طور پہ کام ہوتا رہا ہے کہ جی اچھا اس کی نجکاری کی کوشش کر کے دیکھ لیں، اس کی نجکاری کی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ لیکن جو یہ ہوتا نا آپ جو اشارہ کریں وہ بالکل درست اشارہ کریں کہ ایک کانشیس معاشی پالیسی بنا کے اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جہاں پہ کاروبار ہے وہاں پہ اسٹیٹ کا کوئی کام نہیں، کاروبار پرائیویٹ سیکٹر کرے گا، ریگولیٹ اسٹیٹ کرے گی، انیبل اسٹیٹ کرے گی، فیسیلیٹیٹ اسٹیٹ کرے گی۔ یہ تو ایک بنیادی معیشت کی سمت تعین کا مسئلہ ہے۔ اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ آج بھی اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی، اور اس کے باوجود کہ ہم کیپٹلسٹ سسٹم کا مکمل طور پہ حصہ ہیں، اس کے باوجود کہ ہم آئی ایم ایف کے 23ویں 24ویں پروگرام میں ہیں، اس کے باوجود کہ ہم دنیا کے مالیاتی اداروں پہ پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں، آج بھی 202 ادارے صرف فیڈرل گورنمنٹ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، جن میں سے 87 ادارے وہ ہیں جو مکمل طور پہ کاروباری معاملات میں دخل اندازی کریں۔
کمرشل کاروباری کمرشل جن کو آپ کمرشل ایس او ایز کہتے ہیں، ان کی تعداد آج 87 ہے۔ تو میں کہتا ہوں چلیں فی الحال 202 کو تو چھوڑ دیں، کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی معیشت کا سمت یہ تعین کر لیا ہے کہ ہم نے ایک سرمایہ کارانہ نظام کے اندر اس کو آرگنائز کرنا ہے، تو پھر یہ بات ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں سوچنی نہیں چاہیے کہ ان تمام کمرشل ایس او ایز کو پھر پرائیویٹائز ہو جانا چاہیے۔ تو یہ بڑا فیصلہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ جس حالت میں ہم ہیں، آنے والی جو حکومت ہے وہ یہ اسی طرح کا فیصلہ کرے گی کہ ایک باقاعدہ ٹائم ٹیبل کا طے کرے گی کہ اتنی دیر میں اس کو، اور ہم اچھا شروع میں جب آپ لوگ آئے تو ہم نے یہ بات بھی سنی، اور دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ ایئرپورٹس کو کرے، اور اسلام آباد ایئرپورٹ ہم نے ایک ہاتھی کھڑا کر دیا ہے، اس کی وہاں کی صورتحال دیکھیں، اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے گڈ، اس کا کچھ ہو جائے گا، پھر اگین جو ہے ہم بکل ڈاؤن کر گئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایویشن ڈویژن وہ کرا ہے، وہ پرائیویٹائزیشن کے اس میں نہیں ہے، وہ وہی ہے جو مینجمنٹ کنٹرول، اس کی مینجمنٹ پارٹنرشپ وہ ایکسپلور کریں۔ اس میں انہوں نے فلوٹ بھی کر دیا تھا اور اس کا اچھا رسپانس بھی آ گیا تھا۔ اس رسپانس کے بعد دیکھیں ہمارے بہت سے سٹرکچرز ایسے ہیں جس میں بیوروکریسی ایک بہت بڑا امپیڈمنٹ ہے۔ میں بڑی بے تکلفی سے یہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں بالکل بے تکلفی سے آپ کی اس بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ بیوروکریسی یہ جتنا فٹ پرنٹ سٹیٹ کا ہے، اس کو اس سٹیٹ کے سائز فٹ پرنٹ کو اس یہاں تک رکھنے میں بیوروکریسی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن دیکھیے بیوروکریسی پہ ذمہ داری اس لیے ساری نہیں ڈالی جا سکتی کہ منتخب حکومتیں اصل میں فیصلہ سازی کی ذمہ دار ہوتی ہیں، اور بڑا سادہ سی بات ہے کہ اگر کوئی بیوروکریسی اس پر عمل نہ کرے تو اس کے ساتھ پھر وہی سلوک ہونا چاہیے جو ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں، ان کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ اپنی رائے فائل پہ لکھ کے میٹنگ میں بیٹھ کے منتخب حکومت کو دیں، لیکن اگر منتخب حکومت ایک فیصلہ کر دیتی ہے تو اس میں امپیڈ کرنے کا اختیار بہرحال بیوروکریسی کے پاس نہیں ہے۔ تو منتخب حکومتیں اصل میں وہ جو آپ کو کہتے ہیں نا ایشورڈ پالیسی، وہ بدقسمتی سے ابھی تک سامنے نہیں لا سکیں، جس کے ذریعے وہ ایئرپورٹس کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ایویشن نے پروسیس بہت اچھا شروع کیا ہے۔ اس میں جن پارٹیز نے انٹرسٹ شو کیا انہوں نے 2 ماہ کی اور مدت مانگی ہے، اور اس کی میرے خیال ہے کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو ان کو کچھ مزید انفارمیشن تک ایکسیس چاہیے تھی، وہ کچھ ایشورنسز چاہتے ہیں کہ جی آئندہ جب وہ اس کا مینجمنٹ کنٹرول لے لیں گے تو ان کے پاس، کیونکہ ایئرپورٹ پہ تو پھر بہت سی ایجنسیاں پھر بھی ایسی کام کرتی رہیں گی جو ان کی ایجنسیاں نہیں ہوں گی، جو حکومت پاکستان کی پبلک یا پرائیویٹ ایجنسیز ہوں گی، تو ان کے لیے وہ کچھ بینچ مارکنگ کرنا چاہتے ہیں پرفارمنس کی۔ چونکہ پاکستان میں یہ پہلا ایئرپورٹ ہے جو پرائیویٹائز ہو رہا ہے، لیکن مجھے کسی جگہ ایویشن ڈویژن میں کوئی ایسی صورت نظر نہیں آئی کہ وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کام آگے چلے گا، شاید اس کی رفتار اس سے بہتر ہو سکتی ہے، اس کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کامران بھائی کہ آپ جتنا جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، جو آپ کے پاس سرمایہ کار آتے ہیں یا فنانشل ایڈوائزرز آتے ہیں، آپ جتنا ان کو اسسٹ کر دیں گے اتنی تیزی سے یہ کام ہوگا، وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ ابھی اگر ہم نے روزویلٹ کا یا پی آئی اے کا مالیاتی مشیر کا تقرر کیا ہے تو وہ میرے پہ، پی آئی اے پہ، ایویشن ڈویژن پہ وہ منحصر کریں گے۔ ہم جتنا ان کو سپورٹ کریں گے اتنی ہی وہ ہمیں پرفارمنس دے سکیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام 3 مہینے میں مکمل ہو سکے تو تبھی یہ 3 مہینے میں مکمل ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے کر دیا ہے بس اب یہ 2 سال آگے چلتا رہے، تو پھر یہ 2 سال کیا کئی اور سال بھی چلتا رہے گا۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ محترم فواد حسن فواد ہمارے ساتھ وزیر نجکاری۔ ہم اپنے اس پروگرام میں پاکستان کی معیشت پہ خاص فوکس رکھتے ہیں، اور اسی لیے آج کا یہ پورا پروگرام میں نے وقف کیا ہے پاکستان کی نجکاری اور پاکستان کے اس منسلک معاملات کے حوالے سے۔ پاکستان کے لیے میک اور بریک کی صورتحال ہے، ناؤ اور نیور والی سچویشن ہے بہت سارے اداروں میں۔ اگر ہم نے اب بھی نہیں کیا کیونکہ اس وقت ایک نگران حکومت ہے، اس کے پاس سیاسی بوجھ نہیں ہے، اس کی پشت پہ SIFC پاکستانی فوج کی پوری قوت کھڑی ہے، اور اگر آج بھی ہم نے اس مسئلے کو کسی حد تک حل نہیں کیا تو یہ ہم بہت بڑی اپرچونٹی ضائع کر دیں گے، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔